بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، سارا دن دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا مگر اتنے گاہک نہیں آتے تھے۔ میری بیوی دوپہر کا کھانا لے کر آتی تو میں مسجد میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے جاتا، واپس آتا تو ریڑھی خالی ہوتی۔ میں حیران ہوتا کہ بیوی نے اتنی جلدی سارے پھل کیسے بیچ لیے۔ اب تو روز ایسا ہونے لگا۔ حقیقت جاننے کے لیے ایک دن میں ہاتھ منہ دھونے کے بہانے ساتھ والی دکان میں چھپ گیا۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ بیوی آنے والے گاہکوں کو، میری شادی کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے، میری اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اماں کو اکیلے سنبھال لوں، مگر میں چونکہ ریڑھی لگاتا تھا اس لیے چاہنے کے باوجود میں اماں کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ میری اماں کی دلی خواہش تھی میں جلدی سے شادی کر لوں اور اپنا گھر بسا لوں۔ وہ ہر وقت مجھ سے کہتی رہتی تھی کہ میں جانے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں چاہتا تھا کسی طرح اچھا کاروبار شروع کر لوں، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ اماں کی مسلسل ضد کی وجہ سے میں نے ان کو ہاں کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں اماں نے ہمسائی خالہ سے مل کر میرا رشتہ دیکھا اور بہت جلد میری شادی کر دی گئی۔ میری شریک حیات بہت نیک سیرت اور سادہ تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی اور ساتھ ساتھ اماں کی تیمارداری بھی کرتی۔ میں اپنے شریک حیات سے بہت خوش تھا۔ میں کوشش کرتا اس کی ہر ضرورت پوری کروں، جس طرح وہ میرا اور میری اماں کے ساتھ گھر بھی سنبھال رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہمارا بھی فرض بنتا تھا ہم اس کی خواہش پوری کریں۔ میری فروٹ کی ریڑھی تھی اور میں اب ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ میرا کام اب اتنا نہیں چلتا تھا۔ اب تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی میری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میری اماں کے جانے کے بعد میں اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اس دوران بھی میری شریک حیات نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور دوپہر کو میرے لیے کھانا بنا کر ریڑھی پر لے آتی۔ کچھ دنوں میں ہی ریڑھی کے حالات بدلنے لگ گئے تھے۔ کہاں میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، ریڑھی پر بیٹھا پریشان ہوتا رہتا تھا، کیونکہ کام بالکل ہی مندہ پڑا تھا۔ میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہ کر تھک جاتا تھا، مگر بس گنتی کے چند پھل ہی بکتے تھے۔ گھر جاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتا تھا کہ بیوی کو کیا کہوں گا کہ آج کوئی فروٹ ہی نہیں بکا تو گھر میں کھانا کیسے بنے گا۔ مگر جب سے میری بیوی میرے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آنا شروع ہوئی تھی، میرے فروٹ کی ریڑھی چند ہی گھنٹوں میں خالی ہو جاتی۔ میں خوش تھا کہ چلو اور کچھ نہیں تو گھر کی روزی روٹی تو چلے گی۔ یہ اس دن کی بات ہے، میں صبح اٹھا اور فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب میں مسجد سے لوٹا تو میری بیوی بھی نماز قرآن سے فارغ ہو چکی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ کر میرے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے دوران اس نے چائے بنائی اور ناشتہ تیار کرتی میرے پاس چلی آئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور پھر میں ریڑھی کو صاف کرتا بازار کی طرف نکل گیا۔ آتے ہوئے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں آج آپ کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آؤں گی، مگر مجھے لگا شاید ایسے ہی بول رہی ہے، مگر سچ مچ وہ دوپہر کو کھانا لے کر چلی آئی۔ اس کے آتے ہی میں اسے ریڑھی کے پاس روکنے کا بولتا مسجد میں منہ ہاتھ دھونے چل دیا۔ جب میں واپس آیا تو سارے فروٹ بک چکے تھے۔ میں اپنی بیوی کی اس پراسرار حرکت پر تجسس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ روز میرے لیے کھانا لے کر آتی اور روز ہی میری مسجد سے آنے سے پہلے سارے فروٹ بک چکے ہوتے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، مگر میں مطمئن تھا کہ چلو اور کچھ نہیں تو گھر کا خرچ تو چلے گا نا۔ یہ بات ایک طرف، مگر پھر بھی میں گھر آتے سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ بیوی کے آتے ہی پھل اتنی جلدی کیسے بک جاتے تھے، جبکہ میں تو سارا دن کھڑا رہتا تھا تو چند ہی بکتے تھے۔ پھر یہ کیا ماجرا تھا آخر؟ مگر میں بیوی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ مگر میرا تجسس اس قدر بڑھ رہا تھا کہ میں کسی اور چیز پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی آخر میری بیوی کے آتے ہی سارے پھل کیسے بک جاتے تھے۔ آج بھی میں اپنی ریڑھی پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی ایسا کون سا عمل کرتی ہے یا کیا کر کے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ میرا ذہن اب اور کسی کام کی طرف نہیں لگ رہا تھا۔ میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جلد سے جلد یہ راز سلجھا لینا چاہتا تھا۔ شام کو میں گھر لوٹا تو میری بیوی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ملی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس پراسراریت کے پیچھے کیا راز ہو سکتا تھا۔ میں اب ہر وقت ایک ہی خیال رہتا تھا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہوگی اس کے پیچھے۔ ایک دن میں بیوی کے کھانا لانے سے پہلے ہی میں پھلوں کی ریڑھی لے کر گھر واپس آ گیا۔ بیوی کی اس پراسرار حرکت کے بارے میں سوچ کر میرے سر میں درد شروع ہو چکی تھی۔
میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا جس کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اس لیے میں جلدی ہی گھر چلا آیا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی باورچی خانے میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوا ایک عجیب سی ناخوشگوار بدبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا جو بڑے مصروف سے انداز میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ پسینے کی بو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا بیوی سے پوچھ لوں کہ میرے بعد گھر میں کون آیا تھا، پھر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا کہ کہیں بیوی یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ پھر بھی میرا دل لاکھ جواز پیش کرتا، مگر میرا دل اب اپنی بیوی کی طرف سے بدگماں ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں لاکھ دل کو سمجھاتا مگر پسینے کی بو گھر میں کسی کے ہونے کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کی کہ بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس پر اسرار حرکتوں کے بارے میں کبھی دل کہتا پوچھ لوں، کبھی دل خود ہی منع کر دیتا تھا۔ میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کروں تو کیا کروں؟ ڈر بھی لگتا تھا اگر پوچھ لیا تو بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میں اپنی بیوی پر شک ظاہر کر دیتا تو ہو سکتا تھا وہ اپنے میکے چلی جاتی اور پھر کبھی نہ لوٹتی۔ میں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ بات میرے دماغ سے کسی طرح بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اپنی بیوی کی یہ پراسرار حرکت مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ جس طرح گھر سے پسینے کی بو آنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کا کس سے غلط تعلق ہو۔ یوں تو دیکھنے میں میری بیوی نیک سیرت لگتی تھی مگر اس کی یہ عجیب غریب کام اور پراسرار حرکتیں مجھے تجسس میں ڈال رہی تھی کہ میں کسی طرح اس راز تک پہنچ جاؤں مگر بہت کوششیں کے بعد اپنی بیوی سے یہ بات صاف کر لوں۔ مجھے اب ہر وقت بیوی کی حرکتیں عجیب سی لگنے لگی تھی۔ میں گھر جاتا تو بیوی پر پوری نظر رکھتا کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہوگی، مگر وہ اپنے دھیان میں کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ میں ہر پہلو سے سوچ رہا تھا مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی پر نظر رکھی جائے، مگر میں پھر سے اپنا گھر خراب ہونے کے ڈر سے سر جھٹک دیتا تھا۔ شام ہوتے ہی میں گھر لوٹتا تو ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھاتا۔ اس دوران میں اس کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں اپنی ریڑھی پر بیٹھا ہوا تھا جب میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کے آتے ہی میں خوف اور گھبراہٹ سے کپ کپا اٹھا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے یہ سوچ کر ہی کہ کہیں میری بیوی کسی جن جنات یا کالے جادو کی عملیات تو نہیں کرتی ہوگی جو یوں اس کے آتے ہی سارے پھل بک جاتے تھے۔ حالانکہ میں سارا دن موسم کی سختی جھیلتا تھا، دھوپ چھاؤں میں کھڑا ہو کر پھل بیچتا تھا مگر پھر بھی میرے پھل نہیں بکتے تھے۔ مگر میری بیوی کے آتے ہی چند گھنٹوں میں ساری ریڑھی خالی ہو جاتی تھی۔ میں حیران تھا اس بات پر۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ جلد سے جلد میں بیوی کے اس راز سے پردہ اٹھا دوں۔ آخر وہ ایسے یہ سب کیسے کر لیتی تھی؟ یہی سوچ اور تجسس لیے میں گھر سے بازار اور پھر گھر چلا آیا مگر یہ گتی سلجھ رہی تھی۔ کسی طرح میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے بیوی کا راز معلوم ہو جائے مگر میں جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیوی ہی سے خوف آنے لگتا تھا یہ سوچ کر کہ کہیں وہ جادو وغیرہ کے چکروں میں تو نہیں پڑ گئی۔ پھر سوچتا کیا پتہ یہ اللہ کی رضا پر ہوتا ہوگا، مگر اگلے ہی پل ساری سوچیں دماغ سے چٹک کر کام پر توجہ دیتا مگر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ باوجود کوشش کے میں اس الجھن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو گرمی کی شدت میں بھی بے حد اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہی پسینے کی عجیب سی بو میرے گھر کے چاروں طرف پھیلی ہوتی تھی۔ اب تو میں جلدی آنے لگا تھا گھر میں۔ جب بھی گھر آتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے جلد آنے پر میری بیوی میرے جلد گھر آنے پر ناخوش سی ہے۔ مجھے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھتی تو جلدی سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگتی تھی۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی اس کے اس پراسرار عمل میں۔ ہاتھ منہ دھو کر گھر کے اندر آتا تو وہ گھر کا پیچھے والا دروازہ بند کر رہی ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہتی گرمی بہت ہے نا، حبس ختم کرنے کے لیے کھولا تھا تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ میرے پوچھنے پر میری بیوی نے مجھے بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میں اس کے جواب پر مطمئن تو نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میرے بیٹھنے کی دیر ہوتی تو وہ جھٹ میرے سامنے فٹافٹ کھانا لا کر رکھ دیتی اور خود مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھ جاتی۔ میں حیران تھا، پہلے وہ میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور پھر اس کا یہ عمل بھی میرے دل میں
اس کے لیے شک ڈال گیا تھا۔ میں نے غور کیا تھا اس کے کپڑوں سے وہی پسینے کی بو آ رہی تھی جو میرے گھر آنے پر مجھے محسوس ہوتی تھی۔ اب میرے اندر تجسس کے ساتھ غصہ بھی جنم لے رہا تھا، مگر میں خاموش رہا نہ تو بیوی کو کچھ کہا اور نہ پوچھا۔ اندر ہی اندر میرا تجسس غصے میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ آخر میرے گھر سے جانے کے بعد کون آتا ہوگا، پھر ایسا کون سا کام کرتی ہوگی میری بیوی جس سے اس سے اور گھر سے عجیب سی بو آنا شروع ہو جاتی ہو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ میرے لیٹنے کے کچھ دیر بعد میری بیوی نہا دھو کر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بیوی کے اس عمل سے مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور میری بیوی کوئی غلط کام کرتی ہوگی۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی کر کے بیوی کا یہ راز تو میں جان کر ہی رہوں گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا تجسس کے ہاتھوں برا حال تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا بیوی کا راز جاننے کے لیے، مگر مجھے باوجود کوشش کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ لیا اور آرام سے سو گیا۔ صحیح معمول کے مطابق اٹھا اور نماز پڑھی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی میری نظر میری بیوی پر ہی تھی، مگر وہ معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھی۔ میرے دیکھنے پر مجھے مسکرا کر دیکھا اور دوبارہ کام پر لگ گئی۔ میں نے بھی ناشتہ کیا اور کچھ سوچتا ہوا اپنے گھر سے نکل کر بازار کی طرف چل دیا۔ بازار آ کر میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور جیسے ہی مطلوبہ وقت آیا میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چھپ کر دیکھوں گا کہ میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کون آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے اس قدر پسینے کی بو آتی رہتی ہے۔ گھر کے ساتھ وہی بو اب میری بیوی سے بھی آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہچانے کے لیے اپنی گلی میں قدم رکھا۔ قدموں کے ساتھ میرا بھی دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈر کے ساتھ خوف بھی تھا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر پکڑا گیا اور اگر میری بیوی نے مجھے اس وقت یہاں دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور خوف اس بات کا لگ رہا تھا اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب سچ ہوا تو کیا ہوگا۔ میں یہاں تک ہی سوچ کر ڈر جاتا تھا اگر سوچنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میں چلتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ خوف اور پریشانی نے مجھے پسینے پسینے کر دیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں میں متوقع جگہ پر چھپ گیا جہاں سے میرا گھر صاف نظر آیا تھا۔ اس وقت کوئی میرے گھر آتا تھا تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ مجھے وہاں چھپے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہاں ابھی تک کسی کی بھی آمد نہیں ہوئی تھی۔ میں کھڑا رہ رہ کر تھک گیا، مگر میرے جانے کے بعد نہ تو کوئی میرے گھر گیا اور نہ ہی میری بیوی گھر سے باہر نکلی۔ میں بہت متعجب تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ جب ہمارے گھر کوئی آتا ہی نہیں تھا تو پھر یہ بو کہاں سے آتی تھی؟ پھر بیوی کے آنے پر پھلوں کا بک جانا بھی ایک عجیب بات تھی۔ میں نے سوچا آج شاید کوئی نہیں آیا تو کل صحیح میں جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس اپنی ریڑھی کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی بیوی پر کافی دن نظر رکھی، مگر مجھے کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ میرا اب تجسس بھی برا حال تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں اسے ریڑھی کے پاس روکنے کا بولتا خود پاس ہی مسجد میں ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ اس طرح جاتے ہوئے بھی میرا سارا دھیان میری بیوی کے پر اسرار حرکتوں کی طرف ہی تھا۔ میں جب لوٹا تو حسب توقع میرے سارے پھل بک چکے تھے۔ میری بیوی نے میرے آنے پر مجھے مسکرا کر دیکھا اور میرے سامنے کھانا رکھ دیا، جسے میں خاموشی سے کھانے لگا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میں پیچھے کھڑا اپنی خالی ریڑھی کو دیکھتا متعجب سا سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں دماغ میں ایک منصوبہ آیا۔ میں مطمئن ہوتا وہیں اپنی دوست کی طرف چل دیا۔ ایک بار تو میرا دل کیا اپنی دوست کو اپنی بیوی کی پر اسرار حرکتوں کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر سوچا میرا دوست میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں اپنی بیوی کو نہ سنبھال پایا۔ بدنامی کے ڈر نے میرے منہ پر قفل لگا دیا تھا۔ میں کچھ دیر اپنے دوست کے پاس بیٹھا اور پھر خاموشی سے اٹھتا اپنی ریڑھی کو گھسیٹتا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میرے سر میں ان ساری باتوں کو سوچتے شدید درد ہونے لگی تھی۔ اپنے مقررہ وقت پر جب میں گھر آیا تو میرا استقبال پھر اسے بو نے کیا تھا۔ میرا تو اب اس بارے میں سوچ سوچ کر میں دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ آخر یہ بو آتی کہاں سے تھی؟ اپنے مقررہ وقت پر جب میں گھر آیا تو میرا استقبال پھر اسی بو نے کیا تھا۔ میرا تو اب اس بارے میں سوچ سوچ کر میں دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ آخر یہ بو آتی کہاں سے تھی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے تجسس کو ختم کر لوں، مگر کوئی سرا ہاتھ لگتا ہی نہ تھا۔ میں گھر پہنچا تو روز کی طرح میری بیوی آج بھی مجھے آتا دیکھ کر میرے قریب آئی
اور مجھے پانی لا کر دیا۔ جیسے میں نے خاموشی سے پکڑ کر پی لیا، وہ پاس کھڑی مجھے پنکھی سے ہوا کرنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہی مخصوص بو پھر سے میرے ناک کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر میں نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ خود بھی پسینے سے تر تھی۔ کچھ دیر بعد میری بیوی میرے لیے کھانا لے کر آئی اور پھر سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے علاقے میں چونکہ بجلی بہت جاتی تھی، اب بھی بجلی نہیں تھی، تبھی میری بیوی مجھے پنکھے سے ہوا کرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور بنا اپنی بیوی سے کوئی بات کیے لیٹ گیا۔ میں اپنے ذہن میں اپنے منصوبے کو دہراتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ مجھے سوتے دیکھ کر میری بیوی خاموشی سے مجھے پنکھی سے ہوا دیتی رہی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کچھ بھی ہو کل تو میں بیوی کا ہر راز فاش کر کے ہی رہوں گا۔ میں صبح اٹھا اور معمول کے مطابق فجر کی نماز ادا کی اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو میں حیران رہ گیا، میری بیوی مجھ سے بھی پہلے اٹھ چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی، ورنہ وہ میرے مسجد سے آنے کے بعد اٹھتی اور میرے سامنے ہی نماز قرآن پڑھتی تھی، مگر آج اپنے معمول سے ہٹ کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ میرے آنے پر وہ میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں ناشتہ کر کے پھلوں کو دھو کر ریڑھی پر رکھنا شروع ہو گیا۔ آج میرا ارادہ دیر سے بازار جانے کا تھا۔ مجھے گھر پر ہی کام کرتا دیکھ کر میری بیوی اپنا کام چھوڑ کر میرے ساتھ کام کروانے لگی۔ میں پھل دھو کر رکھتا اور وہ اٹھا کر ریڑھی پر رکھ دیتی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں ریڑھی لیے بازار کی طرف چل دیا۔ بازار آ کر آج میں بے صبری سے اپنی بیوی کا کھانا لے کر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں بہت خوف زدہ تھا، دل بھی پریشان سا تھا، مگر میں اپنے تجسس کا کیا کرتا جو سب جان لینے پر بضد تھا۔ کچھ ہی دیر میں دوپہر ٹہلنے لگی۔ اب یہ عالم تھا کہ میں بار بار اس راستے کو دیکھ رہا تھا جس طرف سے میری بیوی نے دوپہر کا کھانا لے کر آنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا انتظار ختم ہوا اور مجھے میری بیوی کھانا لے کر آتی نظر آئی۔ میں اسے آتا دیکھ کر ریڑھی سے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور مسکرا کر مجھے کھانا کھول کر دینے لگی تھی۔ میں پلان کے مطابق مسجد میں ہاتھ دھونے چلا گیا، مگر مسجد جانے کی بجائے میں وہیں چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میری بیوی ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ میرے جاتے ہی میرے سارے پھل ہی بک جاتے تھے، جبکہ میں سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتا تھا، مگر مجھ سے چند ہی پھلوں کی خرید ہوتی تھی۔ مجھے چھپے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ لوگ میری ریڑھی کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی پاس سے گزر رہا تھا میری بیوی اسے کچھ بول رہی تھی اور وہ شخص خوشی خوشی پھل لے کر چلا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ آخر میری بیوی اسے ایسا کیا کہہ رہی تھی جو وہ خوشی سے پھل لے کر چلا جا رہا تھا؟ جہاں میں چھپا تھا وہاں مجھے میری بیوی اور اس گاہک کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کچھ سوچتا تھوڑا اور آگے آ کر ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ میرا تجسس اور بڑا، میں تھوڑا سا آگے آ کر چھپ گیا جہاں مجھے بڑے آرام سے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں جیسے ہی میری بیوی کی آواز ٹکرائی میں دنگ رہ گیا۔ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور میرے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ میرا دل بہت تیز چل رہا تھا۔ میں حیران سا وہی اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ میری ہمت ہی نہ پڑی کہ آگے چلا جاؤں۔ میری بیوی آپ بھی ویسے ہی اسی انداز میں گاہکوں کو پھل بیچ رہی تھی اور آنے والے گاہک خوشی خوشی اس کی بات سنتے پھل خرید کر لے جا رہے تھے۔ میرا تجسس بیوی کی بات پر اور بڑھا کہ آخر وہ سب کو پھل دے کر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے جانے کے کچھ دیر بعد ان کو بھیج دیجیے گا۔ روزانہ میں ایسا ہی کرنے لگا، ہاتھ دھونے کے بہانے چلا جاتا اور جب پھل بک جاتے تو میں واپس آ جاتا، مگر میں اس قدر حیران تھا کہ میری بیوی آخر ان کو کہاں آنے کا کہتی تھی اور وہ کون تھا جس کو میری بیوی یہاں سے جانے کے بعد بلا رہی تھی۔ میں حیران سا وہیں کھڑا یہ ماجرا دیکھتا رہتا اور جب سارے پھل بک جاتے تو میں وہاں سے نکل کر ریڑھی کے پاس چلا آیا۔ میرے آنے کے بعد میری بیوی مسکرا کر مجھے دیکھتی اور خاموشی سے برتن سمیٹتی وہاں سے چلی جاتی۔ آج اس کے جانے کے بعد میں نے ریڑھی جلدی سے سمیٹی اور کچھ منٹ بعد اپنی بیوی کے پیچھے ہی چل دیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی گھر میں داخل ہوئی تو کچھ ہی دیر بعد وہی گاہک جو میری بیوی سے پھل خرید کر گئے تھے وہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لیے ہمارے گھر کے سامنے رک رہے ہیں۔ وہ لوگ بچوں کو ہمارے گھر چھوڑ کر جاتے جا رہے تھے۔ اب تو میرا حیرت سے برا حال تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں کافی دیر وہیں رکا رہا۔ اب میں پریشان تھا کہ آخر میری بیوی بچے کیوں اندر لے کر جا رہی تھی۔ یہ ماجرا اب میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس چلا گیا، مگر اگلے دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ تو وہ جب لوگ بچے چھوڑ کر چلے گئے تو میں دیے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی
بدن خدا کے خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں میری بیوی ایک چھوٹے سے بورڈ کے سامنے کھڑی اتنی گرمی میں پسینہ پسینہ ہوتی ان بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ بچے بھی پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں پسینے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا اس بو کا راز۔ میری بیوی نے کافی دیر بچوں کو پڑھایا اور پھر بورڈ اتار کر وہیں رکھی، چیزوں کو نیچے چھپایا اور پھر بچوں کو اچھی طرح سمجھا کر اسی کمرے کے پیچھے کا دروازہ کھولا اور بچوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ بچے بھی خاموشی سے اپنے بیگ کندھوں پر ڈالتے دروازے سے باہر جانے لگے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، یہ سوچ کر کہ میں نے اپنی نیک سیرت بیوی پر شک کیا اور اس کے بارے میں غلط سوچا۔ میں پیچھے سے نکل کر سامنے آیا تو بیوی کا مجھے دیکھتے رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتا وہ خود بول پڑی، خدا کا واسطہ کچھ غلط نہ سمجھنا، میں تو بس آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے کہ بچوں کو پڑھا سکوں۔ جب میں دیکھتی یا پریشان رہتے ہیں کیونکہ پھل نہیں بکتے تو میں نے آپ کی مدد کرنے کا سوچا۔ میں نے ایک چھوٹے سے گتے پر لکھ دیا تھا، جو بھی پھل لے گا اس کے بچے کو میں فری میں ٹیوشن پڑھایا کروں گی۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ شرمندہ ہوتے کہ میں پڑھا کر کما رہی ہوں اور آپ کو کمتر سمجھتی ہوں۔ صرف اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ سے مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بیوی کی باتیں سنتے میں نے اسے اپنے ذہن کے شک کے بارے میں نہ بتایا، بلکہ اسے ہمت دی کہ تم نے جو بھی کیا صحیح کیا اور مجھے فخر ہے اپنی بیوی پر۔ میری بات سنتے وہ روتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ میں بہت خوش بھی تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی شریک حیات دی۔ اس پر اپنے رب کا لاکھوں بار شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میری بیوی نے مجھ سے سچ چھپا کر صحیح کیا؟